بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونٹ 2 میں دوسرا ٹاپک ہے شمالی ہند میں مرثیے کا فروغ۔ اس سے قبل ہم نے جنوبی ہند یعنی دکن میں مرثیے کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ شمالی ہند میں مرثیے کے فروغ پر بات کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو شمالی ہند میں پیدا ہوئی، لیکن اس زبان کو پھلنے پھولنے کے مواقع جنوبی ہند میں ملے۔ شمالی ہند میں شاعری کے حوالے سے پہلا اہم نام حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، جنہوں نے اپنی شاعری میں خاص پہچان بنائی۔ ان کی پہیلیاں اور کہہ مکرنیاں زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے بعد ولی دکنی کی آمد سے قبل کوئی شاعر ایسا نظر نہیں آتا ہے جس پر ہماری نظر جائے۔ البتہ جو شاعر نظر آتے ہیں ان کے یہاں فارسیت کا غلبہ دکھائی دیتا ہے، اور ان کے ایک ہیڈ ہوتے ہیں سراج الدین علی خاں آرزو۔ یہ استاد الشعراء شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ ماما ہیں میر تقی میر کے۔ ان کا کلام فارسی میں موجود ہے، لیکن انہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کو ریختہ گوئی میں شاعری کا مشورہ دیا، اور اسی زمانے میں 1700 میں دکن سے ولی دکنی آئے اور دہلی میں شعر و شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہاں دو باتیں ہم نے محسوس کی کہ شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ولی دکنی کے آمد سے ہوتا ہے۔ ولی دکنی دکن سے شمال کی طرف آئے اپنے دوست ابو المعالی کے ساتھ، اور یہاں آ کر انہوں نے اپنے کلام سے لوگوں کو محظوظ کیا، تو لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ اتنے آسان الفاظ میں شاعری کیسے ہو سکتی ہے۔ جیسے میر کا ان کا شعر ہے ولی کا، کوچہ یار عین کاسی ہے، جوگئے دل وہاں کا باسی ہے۔ کہا کہ اس سے بہتر شاعری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل ہمارے شعراء، خاص طور سے شمالی ہند کے شاعر، فارسی گوئی کی طرف زیادہ مائل تھے اور اردو کو ریختہ یعنی گری پڑی زبان تصور کرتے تھے۔ اس باب میں ہم لوگ دو حصوں پر بات کریں گے۔ پہلا ہے شمالی ہند کا دہلی، دبستان دہلی، اور نمبر 2 ہے دبستان لکھنؤ۔ ان حوالوں سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اردو مرثیے کا آغاز و ارتقاء کن حالات میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے دبستان دہلی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے دہلی میں عزاداری کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا، عزاداری یعنی مرثیہ گوئی کا، جبکہ دکن میں اردو مرثیے نے کافی ترقی کر لی تھی اس زمانے میں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ شمالی ہند میں ولی کی آمد یعنی 1700 کے بعد ریختے میں شعر و شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ غزل اور قصیدہ کے مقابلے میں مرثیہ گوئی میں انہوں نے دکن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ دلی والوں کو اپنی مرکزیت کا احساس تھا کہ ہم مرکز میں ہیں، سینٹر میں ہیں، دلی راجدھانی رہی ہے، اور ان کے لیے شرم کی بات تھی کہ وہ دکن کی تقلید کریں، اور وہ احساس برتری میں تھے۔ اسی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کی تبلیغ نہیں کی، اس کی تتبع نہیں کیا۔ دوم یہ کہ فارسی ان کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی، شمالی ہند کے شعراء پر، اور ایرانی تہذیب کی افضلیت کا احساس ان کے رگ و ریشے میں موجود تھا۔ انہوں نے غزل، قصیدہ، مثنوی وغیرہ کو قبول تو کر لیا، البتہ مرثیہ کی روایت کو قبول کرنے میں ان کی انا مجروح ہو رہی۔ ابتدائی دور کے دہلوی مرثیہ گو ہیئت اور موضوع دونوں کے لحاظ سے تجربے کے منزل سے گزرتے نظر آتے ہیں۔ وہاں ہیئت سے زیادہ یعنی اسٹرکچر سے زیادہ یعنی مثلث، مربع، مخمس، مسدس، یہ سب اسٹرکچر ہے کے اعتبار سے قصیدہ، مربع، ترکیب بند، ترجیع بند، مخمس، مستزاد اور مسدس کی صورتوں میں مرثیے لکھے گئے۔ بعد میں مرزا محمد رفیع سودا نے مسدس کی ہیئت کو مرثیے کے لیے لازمی قرار دیا اور کہا کہ یہ موضوع ہے۔ مسدس میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، 4 مصرے ایک طرح کے اور 5واں اور 6واں مصرع دوسرے طرح کا۔ عہد اورنگزیب میں
مجالس کا رواج کافی عام ہو چکا تھا اور ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد مذہب تشیعی کی پیروی کرنے لگی تھی، شیعہ ہو گئے تھے وہ لوگ۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بہادر شاہ اول نے حضرت علی کا نام وصی و رسول اللہ کے لقب کے ساتھ اذان اور خطبے میں داخل کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ نئی چیز شروع کی کہ اس کو اذان اور خطبے میں داخل کر دیا، اور عزاداری کی حوصلہ افزائی بھی کی، لیکن عزاداری اجتماعی شکل کی صورت اختیار نہیں کر سکی۔ دہلی میں محرم کی مجالس میں محتشم کاشی اور حسن کاشی کے مرثیے پڑھے جاتے تھے، یہ جو فارسی کے شعراء ہیں، اور کہیں روضۃ الشہداء کی قرأت ہوتی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ روضۃ الشہداء ملا وائز کاشفی کی فارسی یہ کتاب ہے۔ دہلی میں مرثیے کی روایت مسلمان اپنے ساتھ لائے۔ عراق، حجاز، مصر، ایران، افغانستان اور ترکی سے آنے والے مسلمان ذکر شہادت عام طور سے کرتے تھے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ اردو مرثیہ گوئی دہلی اور اودھ تک محدود نہیں ہے، بلکہ گجرات، کشمیر، پنجاب اور بنگال تک کے علاقے میں مرثیے کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں اور تھے بھی۔ رسائی ادب کے سلسلے میں یہ بات قبول کر لی گئی ہے کہ مرثیہ ایک مذہبی صنف سخن ہے اور اس کا فروغ شیعہ حکمرانوں کے دور میں ہوا ہے، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ عزاداری اور مرثیہ گوئی کسی ایک فرقے تک محدود نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ محرم کے مجلس میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور 1 محرم سے 10 محرم تک جو کام ہوتا ہے وہ سب غیر لوگ بھی کرتے ہیں۔ محمد شاہی دور تک آتے آتے فضل علی خاں فضلی کی کتاب کربل کتھا بھی وجود میں آ چکی تھی۔ کربل کتھا محمد شاہی عہد کی پیداوار ہے جو 1722-23 میں لکھی گئی ہے۔ دلی کے رسائی ادب میں کربل کتھا ایک اہم کارنامہ ہے۔ کربل کتھا کے حوالے سے مزید اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ یوٹیوب میں لنک وغیرہ میں دیکھ کر کربل کتھا پر مکمل بحث دیکھ سکتے ہیں کہ کربل کتھا کون سی کتاب ہے۔ اسے بعض لوگ مجلس بھی کہتے ہیں۔ یہ مشہور فارسی صوفی ملا حسین وائز کاشفی کی فارسی تصنیف روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ محرم کی مجالس میں روضۃ الشہداء پڑھتے تھے۔ یہ کتاب چونکہ فارسی زبان میں تھی اور اکثر عورتیں اس کے معنی و مفہوم نہ سمجھ پاتیں، اسی لیے فارسی سے اردو نثر میں اس کا ترجمہ فضل علی خاں فضلی نے کیا۔ دہلی میں مرثیہ گوئی کے حوالے سے دوسرا بڑا نام میر عبداللہ مسکین کا ہے۔ ان کا تعلق بھی محمد شاہی دور سے ہے۔ 1703 کے آس پاس جب درگا قلی خان دلی پہنچے دکن سے تو دہلی شہر میں ان کی مرثیہ گوئی کا شہرہ تھا، ان کی شہرت عام ہو گئی تھی، اور دیگر جو شعراء تھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسکین کے 2 بڑے بھائی تھے، حزین اور غمگین۔ یہ دونوں بھائی بھی مرثیہ گو تھے، تو مسکین، حزین اور غمگین یہ تینوں مرثیہ گو ہیں۔ اس سے پہلے ایک نام آ گیا فضل علی خاں فضلی کا۔ مسکین اپنے وقت کے ممتاز مرثیہ گو تھے، ان کی مرثیہ گوئی ضرب المثل بن گئی تھی۔ سودا نے بھی اپنے قصیدے تضحیک روزگار میں مسکین کا ذکر کیا ہے۔ تضحیک روزگار یہ بہت مشہور قصیدہ ہے، سودا کا آپ نے نام تو سنا ہی ہوگا۔ ان کے چھوٹے بھائی غمگین کا تعلق محمد شاہی عہد سے تھا، انہوں نے بھی نہایت درد انگیز مرثیے لکھے ہیں۔ یہی حال حزین کا ہے، البتہ دہلی کی مرثیہ نگاری روایت کو آگے بڑھانے والوں میں سودا کا نام خاصا اہمیت کا حامل ہے۔ سودا جو 1712 میں پیدا ہوئے اور 1781 میں انتقال ہوا، انہوں نے اپنی فطری صلاحیتوں سے کام لے کر مرثیہ نگاری کو پرتاثیر بنایا۔ سودا کی بنیادی اہمیت قصیدہ کی وجہ سے ہے۔ قصیدہ میں 2 نام ہم جانتے ہیں، سودا اور ذوق۔ مرثیہ میں 2 نام ہم جانتے ہیں، انیس اور دبیر۔ لیکن بیشتر شعراء نے دوسری اصناف میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ان کے مراثی پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہیئت اور مواد میں بہت سے تجربات کیے ہیں
اور اسے طرح طرح کے سانچوں میں ڈھال کر دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کلیات پہلی بار 1853 میں شائع ہوا۔ ان کے کلیات میں کل 91 مراثی ہیں۔ سودا صرف مرثیے کو اظہار عقیدت کے طور پر نہیں کہا، بلکہ وہ شاعری کے طور پر بھی، شاعری کی صنف کے طور پر انہیں قبول کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن نے سودا کے مراثی کو 3 قسموں میں بانٹا ہے۔ نمبر 1 عوامی مرثیہ، نمبر 2 قصیدہ نما مرثیہ، اور نمبر 3 ہے واقعہ نگاری کے مرثیہ۔ ذیل میں مثال کے طور پر ایک مثال ملاحظہ فرمائے تاکہ سودا کے اسلوب کی وضاحت ہو سکے۔ کس سے اے چرخ کہوں جا کے تیری بے دادی، ہاتھ سے کون نہیں آج تیرے فریادی، جو ہے دنیا میں سو کہتا ہے مجھے ایزادی، ایزا مطلب تکلیف، یہاں تلک پہنچی ہے ملعون تیری جلادی، کون فرزند علی پہ یہ ستم کرتا ہے، کیوں آفات سے اس کے تو نہیں ڈرتا ہے۔ سودا کے بعد اس عہد کے مشہور شاعر محمد تقی میر، جو 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے بھی مرثیے کہے ہیں، اور ان کے مرثیے بھی مسدس، مربع، ترجیع بند اور ترکیب بند کی حیت میں ہیں۔ میر نے واقعہ کربلا کو سادگی سے بیان کیا ہے۔ ان کے ہاں سیدھے سادے تعزیت کے مضامین ہیں، کلام صاف ستھرا ہے، عوام کے ساتھ خواص بھی ان کے اشعار سے حظ اٹھا سکتے ہیں، محظوظ ہو سکتے ہیں۔ ان کے کلام میں سوز و گداز کا رنگ بھی غالب ہے۔ میر کے علاوہ مثنوی سحر البیان کے مصنف میر حسن نے بھی مرثیہ کہا، کیونکہ ان کا تعلق مرثیہ گوئی کے خاندان سے تھا۔ میر حسن کے والد میر ضاحک گو کے ہجویہ اور غزل کے ماہر تھے۔ ہجویہ مطلب جس میں ایسا قصیدہ جس میں کسی کی برائی بیان کی جائے، لیکن اثنا عشری ہونے کی وجہ سے، یعنی شیعہ ہونے کی وجہ سے، انہوں نے بھی مرثیے کہے ہیں۔ شمالی ہند کے دیگر مرثیہ نگاروں میں محمد تقی، نعیم بن قلی، ندیم، گدا، مہربان، عاجز، محب، جعفر علی حسرت، احد، صوفی اور سکندر کا نام شمار کیا جا سکتا ہے۔ شمالی ہند میں مراثی پہلے قصیدہ یا مربع کی حیث میں لکھے جاتے تھے۔ سودا پہلے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کو مسدس کا جامہ پہنایا، اور علی جواد زیدی نے دہلوی مرثیہ نگاروں کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، کہ دلی کے جو مرثیہ نگار ہیں ان کا 4 دور ہے۔ پہلا دور کون سا ہے؟ ابتدا سے لے کر اورنگزیب کے آخری زمانے تک کے شعراء کو شامل کیا ہے، جس میں مسکین، کرم علی وغیرہ شامل ہیں، مسکین، حزین، غمگین وغیرہ۔ دوسرا دور ادبی دور کہتے ہیں اس کو، اور پہلے دور کو ابتدائی دور کہتے ہیں۔ دوسرے دور میں سودا، میر، فغاں، قاسم وغیرہ شامل کیا ہے۔ تیسرا دور کو بولتے ہیں ارتقائی دور، اس میں مسدس کی حیت کو مستند مان لیا گیا۔ اور چوتھے دور کو دور جدید کہتے ہیں، جس میں مرزا غالب، ظہیر، ظفر، مومن وغیرہ کو شمار کیا ہے۔ تو یہ ہو گیا دبستان دہلی کی بات ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں دبستان لکھنؤ کی طرف۔ دہلی کی مغلیہ سلطنت کی شکست و ریغ کے دوران جو نیم آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم ہوئی، ان میں سے ایک ریاست اودھ، جس کا زمانہ 1722 سے لے کر 1857 تک کا ہے۔ اودھ کی ریاست بھی مغلیہ سلطنت کی بالادستی تسلیم کرتی تھی، اور اس کے کئی حکمراں مغل بادشاہ کے عہدیدار تھے۔ آصف الدولہ کے زمانے میں، یعنی 1775 سے 1797 تک میں، ایران و عراق سے اصولی شیعہ علماء کی آمد ہوئی، جنہوں نے لکھنؤ میں علمی مراکز کو قائم کیا۔ آصف الدولہ کے وزیر حسن رضا خان نے شیعہ علماء کی خصوصی سرپرستی کی۔ آصف الدولہ سے قبل شجاع الدولہ کے زمانے میں بھی عزاداری کی روایت شروع ہو چکی تھی، لیکن آصف الدولہ کے عہد میں اس کا رواج زیادہ ہو گیا تھا۔ اس رواج میں مذہب کی کوئی قید نہیں تھی۔ لکھنؤ کی عزاداری اور مرثیہ گوئی ایک رسم ہے جس میں شہدائے کربلا، مطلب 680 عیسوی میں پیش آنے والے واقعہ کربلا کی یاد میں ماتم کیا جاتا ہے اور ان کی یاد منائی جاتی ہے۔
رسم عزاداری خاص طور پر محرم کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے، 1 محرم سے 10 محرم تک خاص طور سے۔ بر صغیر میں شہدائے کربلا کی عزاداری ایک قدیم رسم ہے۔ ہندوؤں میں ایک حسینی برہمن بھی کہلاتا ہے، جن کے مطابق ان کے آباء و اجداد میدان کربلا میں امام حسین ابن علی کے شانہ بشانہ لشکر یزید سے لڑے تھے اور جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ گروہ باقاعدگی سے کربلا کی یاد مناتا ہے۔ ہندوستان کے سابق راجواڑوں میں بھی ہندو حضرات کے یہاں امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور عزاداری کی تاریخی روایت ملتی ہے، جس میں راجستھان، گوالیار، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش قابل ذکر ہیں۔ عزاداری لکھنؤ کی زندگی میں ایک تہذیب و ثقافت کی شکل میں رچ بس گئی تھی، اور ڈاکٹر مسیح الزماں نے لکھنوی عہد کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے دور کو انہوں نے دور آغاز کا نام دیا ہے، جس میں حیدری ہے، سکندری ہے، گدا ہے، احسان ہے، افسردہ وغیرہ کو شامل کیا ہے۔ اس دور میں واقعہ کربلا کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے پیش کیا گیا۔ مرثیہ ایک شبیہ یا واقعہ پر مبنی ہونے لگا اور اس کی میں ابتدا اور خاتمے کی منزل دکھائی جانے لگی۔ ہیئت کے اعتبار سے مسدس کو ترجیح دی گئی۔ گدا اور سکندر کے یہاں البتہ ہیئت کے کچھ تجربے بھی ملتے ہیں۔ دوسرے دور کو دور تعمیر کہا جاتا ہے۔ اس دور کے اہم شعراء میں میر مستحسن خلیق، ان کے نام یاد کر لیجیے گا پورا، میر مظفر حسین ضمیر، مرزا جعفر علی فصیح اور چھنو لال دلگیر وغیرہ کے نام، ان چاروں کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس دور میں مرثیہ کا ڈھانچہ مکمل ہوا۔ لکھنؤ کے ادبی مذاق میں مرثیہ کو وسعت بخشی گئی۔ تحت اللفظ خوانی کے رواج نے مرثیہ کو طوالت بخشی۔ جذبات نگاری کی طرف توجہ دی گئی اور رخصت اور شہادت کے بیان میں نفسیات کو یعنی سائیکالوجی کو داخل کیا گیا۔ جنگ کے مناظر کی تفصیل کے علاوہ سماجی زندگی کے بہت سے پہلو دکھائے جانے لگے۔ اس دور میں اجزائے ترکیبی پر خاص توجہ دی گئی اور میر مظفر حسین ضمیر نے 8 اجزائے ترکیبی کو متعین کیا، جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ چہرہ سراپا، رخصت آمد وغیرہ جو ہے وہ 8 ہیں۔ اس کو کس نے کیا؟ لکھنؤ میں میر مظفر حسین ضمیر نے، جو سلامت علی دبیر کے استاد تھے۔ تیسرا دور ہے، تیسرے دور کو دور عروج کہا جاتا ہے۔ یہ دور انیس، دبیر، عشق اور تعشق کا دور ہے۔ 4 شعراء ہیں۔ اس دور میں مرثیہ نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی تھی جس میں المیہ کی طرح ابتدا، عروج اور خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے بعض مصنفین نے مرثیہ کو ڈرامہ تک کہہ دیا اور دونوں میں مماثلت ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ لکھنؤ کے مندرجہ بالا شعراء نے مرثیہ کی روایت کو آگے بڑھانے اور بام عروج تک پہنچانے میں کافی اہم رول ادا کیا ہے۔ کچھ کتابیں ہیں، ان سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے اردو مرثیے کا ارتقاء، مسیح الزماں کی ہے۔ دوسری کتاب ہے اردو مرثیے میں ہیئت اور موضوع کے تجربات، شمشاد حیدر زیدی کی ہے۔ تیسری کتاب ہے اودھ میں مرثیہ نگاری کا ارتقاء، اکبر حیدری کاشمیری۔ چوتھی کتاب ہے تاریخ مرثیہ گوئی، حامد حسن قادری۔ 5ویں کتاب ہے دہلوی مرثیہ گو، علی جواز زیدی۔ اس میں جو اصطلاحات بیان کی گئی ہیں ان کے لیے آپ درس بلاغت کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس میں مسدس، مربع، مخمس، ترکیب بند، ترجیح بند وغیرہ پر باتیں کی گئی ہیں۔ اگر ضرورت ہوگی تو آپ بتائیے گا، ہم اس کی الگ سے ایک ویڈیو بنا دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ہم لوگ اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔